الصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بھائیو، یہ جو مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے، ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے صحت ایمان کے ساتھ ہمیں اس کا داخلہ نصیب فرمایا۔ اس کے دو بڑے مقصد ہیں اللہ کے، کہ جو میرے مقرب ہیں وہ اپنے مقام کو مزید بلند کر لیں، جنت میں مقام ہوں گے درجہ بدرجہ، جیسے اس جہان میں ہے گریڈ چلتے ہیں، اور جو میرے گناہ گار بندے ہیں وہ اپنے گناہوں کو مجھ سے معاف کروا لیں۔ دو مقصد ہیں اس کے، اور اس کے لیے پورا بندوبست فرمایا اللہ ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لا علمی کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ اس سے فائدہ نہ اٹھا پائیں، تو ہم اس کے متعلق علم حاصل کر لیں، ہم تھوڑا سا اس کے متعلق جو ہے وہ سنجیدہ ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کے اس مقصد کو پا لیں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 6 مہینے قبل دعائیں کرتے، اللہ تو جانتا ہے ہماری زندگی کا اختتام کب ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحت کے ساتھ رمضان میں داخل ہو جائیں۔ یہ 6 مہینے، یہ اتنی عظیم چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست فرمایا ہے وہ کیسا ہے؟ یہ بھائی جو میرا جسم ہے نا، اس کے اندر اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں۔ سورہ شمس میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے تمہارے اندر ایک نفس رکھا ہے جو تمہارے گناہوں پر ابھارتا ہے، توجہ دلاتا ہے، نافرمانی کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں کیوں دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ ہے نفس ہمارا، دوسرا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور دوسرا نفس میری رحمت کا تمہارے اندر، تمہاری باڈی میں وہ حصہ ہے جو تمہیں گناہ کرنے پر متنبع کرتا ہے، اور وہ تمہیں نیکی کی ترغیب دیتا ہے، اور جب تم نیکی کرتے ہو تو تمہاری باڈی کے اندر ایک جو ہے وہ خوشی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں میرے جسم میں ہیں۔ دیکھیں جسم حرکت کر رہا ہے نا، یہ پورا کام۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیسے فرمایا۔ یہ جو گناہ کرنے والا نفس میرے اندر ہے نا، نافرمانی والا، فَأَلْهَمَهَا، ہم نے الہام کیا ہے، ہم نے تمہارے اندر یہ الہام کیا ہے۔ لیکن اس کو یہ کام زیادہ کیوں کر جاتا ہے آج کل؟ صحابہ کے درمیان تو یہ کام ہی نہیں کرتا تھا، صحابہ سے تو گناہ کروا ہی نہیں پاتا تھا، معصوم نہیں تھے وہ۔ لیکن یہ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی میں آپ کو اگر کبھی غلطی ہو گئی تو اتنا نادم ہوتے، اتنی معافیاں مانگتے کہ وہ گناہ سے آگے نیکیوں کو لے جاتے۔ تو یہ بھائی یاد رکھیں تھوڑا سا کہ شیطان نے جب ہمارے بابا کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو ملعون قرار دے دیا۔ اس نے اس وقت یہ کہا کہ اللہ میں تجھ سے ایک اجازت چاہتا ہوں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میں تجھ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ کہ مجھے اس بندے پر قدرت دے دے، میں اس کو ورگلا سکوں اور تیرا نافرمان بنا سکوں۔ اللہ نے کہا تجھے اجازت دی، اس لیے یہ نفس امارہ پہ اس کو قدرت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے سرایت کرتا ہے، تمہارے وسوسے ڈالتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون چلتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، یہ ہماری باڈی میں آ کر، یہ کسی نے شیطان کو دیکھا ہے آج تک؟ اللہ کہتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ میرے اندر کو جو ہے، یہ میرے اندر رہ کر مجھے وسوسے ڈالتا ہے، مجھے امیدیں دلاتا ہے، گناہ پر مزید گناہ پہ گناہ کرنے کی مایوس کر کے گناہوں کے دلدل میں گھسیڑ دیتا ہے۔ اور ہم قیامت قریب میں ہیں، دیکھیں ہمارے صبح و شام میں میری اور آپ کی زندگی میں گناہ کتنے اور نیکیاں کتنے، تولنے چلے جائیں تو نیکیوں کا پلڑا تو جو ہے وہ اوپر اٹھا ہوا اور گناہوں کا ہل ہی نہیں رہا۔ تو یہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا۔ کیسے؟ اب ان دونوں نفوس کے اوپر جو میری باڈی میں ہے، ان کو اگر میں مخلص ہو جاؤں تو دیکھیں پھر میں بہت کامیاب ہو سکتا ہوں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ میری اگر آنکھ کی بینائی کی طاقت کمزور ہوگی تو مجھے سننا بند نہیں ہوگا بلکہ مجھے دکھنا ہی بند ہوگا۔ کیوں جی؟ بات سچی ہے۔ اور اگر کانوں کی جو ہے وہ طاقت کمزور ہوگی تو مجھے سننا کم ہوگا یا بند ہوگا، دکھنا نہیں بند ہوگا۔
تو اب جب میری باڈی جو ہے اس کے دونوں نفس میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نفس لوامہ جو ہے وہ نیکی کرنے میں نہ تو مجھے خاص مزہ دیتا بلکہ مجھے بوجھل کر دیتا ہے. میں بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہوں, بڑی مشکل سے نیکی کرتا ہوں, بڑی مشکل سے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتا ہوں. میرے اندر ایک گھٹن و تنگی آتی ہے, میں آنے والے کو دیکھ کر میرے ماتھے پہ تیوڑیاں پڑتی ہیں, لیکن میں انجوائے کرنے کے لیے گناہ کو یوز کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری باڈی کے اندر وہ جو نفس امارہ ہے وہ طاقتور ہے اور میرا نفس لوامہ کمزور ہے. اور ان دونوں کا جو بیلنس یہ ہے, آپ ماشاءاللہ کاروباری, میں بالکل آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے, ان دونوں کا بیلنس جو میرے اگر سامنے ہو تو پھر میں نے کرنا کیا ہے. شیکسپیئر نے کہا کہ موسیقی روح کی غذا, اللہ کی قسم اس نے 100% صحیح کہا, لیکن اللہ نے کیا کہا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ انگنت مرتبہ جو ہے وہ صحیح بات ہے. یہ دونوں آپ کہیں گے کہ دونوں صحیح ہیں, بھائی دونوں صحیح, میں نے 2 نفوس کا ذکر کیا. یہ نفس امارہ جو گناہوں پر بھاگتا ہے, جو شیطان کی جس پر قدرت ہے, اس کی غذا جو ہے وہ گناہ ہے, موسیقی ہے, حرام کاری ہے, برا دیکھنا ہے, برا سننا ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور جو نیکی کروانے والا نفس لوامہ ہے اس کو خوراک چاہیے نیکی کی, پھر وہ اپنا پورا کام کرتا ہے. اب ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے رمضان سے کہ نفس امارہ کو ہم نے کمزور کرنا ہے. کمزور کیسے کریں گے؟ اس کو خوراک ہی نہیں دینی, انہیں بھوکا ہی مارنا, اس کی خوراک گناہ ہے, بچ جائے. یا باغی شر اکثر, اور گناہ کرنے والے رک جا, میں نے تیرے لیے بہت بڑا بندوبست کیا رمضان. یا باغی الخیر اقبل, اور نیکی کرنے والے زیادہ کر لے, ہمت کر, چھوڑ دنیا کے کام کاج اور تو تندرست ہو جا. اب میں اگر نیکی کرتا ہوں تو میری نیکیوں کے ساتھ میں نے اس نفس کو مضبوط کرنا جس کو سیاپا کے اندر دیکھا جا سکتا ہے, جو نیکی کرنے کے لیے بچے بھوکے ہیں, بیوی بھوکی ہے, اور لیکن مہمان لے آتے ہیں, 4 گھر کے افراد بھوکے رہ کے اس مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کو اتنا راضی کرتے ہیں. جبریل صبح نماز میں آتے ہیں, کہتے ہیں میرے نبی وہ تیرا بندہ جو ہے اس نے جو رات حرکت کی ہے, میں آسمان پر مسکرایا ہوں. کیا ہوا ہے؟ میں آسمان پر مسکرایا ہوں. یعنی اس نے نیکی کی اتنی بڑی ڈوز دی اپنے من کو کہ کچھ نہیں تھا, حالات بھی نہیں تھے, 2 بچوں کے لیے کھانا تھا, بچے بھی بھوکے رکھے, خود بھی بھوکے رہے, لیکن نیکی لے لی, نیکی بھی وزنی لی جس پر اللہ آسمان پر مسکرایا. اب دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں, بات بند کرنے کی طرف جاتے ہیں. جب کوئی, یہ اب حالت ہے ہماری, آپ جانتے ہیں کہ آپ نے علماء سے سنا کہ شیطان کو باندھ دیا گیا, جہنم کے دروازے مقفل کر دیے. سچی بات ہے, جھوٹ نہیں ہے. آپ کہیں گے جی جھوٹ سے پھر بھی چل رہے ہیں, افراد سے پھر بھی چل رہے ہیں, بہریت سے پھر بھی چل رہے ہیں. یہ سنیں ذرا بات ہے, یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ اور میں جتنے ہم لوگ ہیں, کیا ہیروئن کا ایک کش برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. چکر آئیں گے, الٹی آئے گی, طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن وہ ہماری اولادیں نہیں ہیں جن کو تسکین ہی ہیروئن سے ملتی ہے. کیا میری بھائی کسی کا بیٹا نہیں ہے, کسی میرے بھائی کی بیٹی نہیں ہے؟ کالجز یونیورسٹی کے اندر اس زہر نے سرائیت کر لیا, میں اس طرف نہیں جاتا, ہماری گہری نظر ہے الحمدللہ. لیکن کیا یہ چیز, اس کے میں اور میرے میں فرق کیا ہے؟ مجھے ایک کش تکلیف دے دیتا ہے مجھے, اور مجھے ہرا کے رکھ دیتا ہے, اور نشئی جو ہے وہ جو اس کو, جس نے اپنے زہر کو اپنے اندر جو ہے اس کو سرائیت کر لیا اور اس کو اپنے باڈی کا حصہ بنا لیا, اس کو تسکین سے ملتی ہے. یہی میرے بھائیوں میری اور آپ کی کیفیت ہے گناہ کے بارے میں. صحابہ سے گناہ ہوتا تو تڑپ جاتے, کبھی غلطی ہو جاتی تو دل بنا جاتے, اللہ سے معافی مانگتے. زنا جیسا گناہ ہو گیا, کہا اللہ کے رسول کر بیٹھا ہوں, مجھے کہا جاؤ اس کا سنسار. اپنی جان دے دی رب کو راضی کرنے کے لیے. وہ یوز لوگ تھے. اللہ کہتا ہے جیسے اب نشئی کا علاج کیا کرتے ہیں ہم جی, اس کو اسپتال میں داخل کرواتے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو وہاں پر اس کو باندھ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی حرکتیں نہ کرے, باہر نہ جائے. پھر اس کی علاج کیا جاتا ہے, طاقتور ادویات دی جاتی ہے, اس کے ساتھ اس کو خوراک دی جاتی ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ خوراک, دیسی گھی اور دودھ. اللہ تعالیٰ کہتا تیرے لیے میں نے رمضان حلال چیزیں اس لیے تجھے میں نے روکی ہے کہ تیری طبیعت میں ذرا وہ ملان آئے جو میں چاہتا ہوں کہ میں حکم کروں اور تو مان لے. یہ تو نافرمانی کی تیری لائف کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں. تیرے سامنے حلال رزق پڑا ہے, تو اپنے گھر میں ہے, تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں, تیرے بچے ہیں, دروازے بند ہیں, سب کچھ دسترخوان پہ سجا ہے, ضرورت بھی ہے, اور تو اٹھا کر منہ تک نہیں لاتا. تیرے کان لگے ہوئے ہیں اللہ کے اذن اجازت کی طرف, گھڑی دیکھ رہی ہے کہ میرا رب کتنے بجے اجازت دیتا ہے, اور تو اس وقت تک جرت نہیں کرتا. رکھو, اللہ کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں.
یہی تو میں چاہتا ہوں. یہ تربیت ہے میری. اور اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک کیا ہے کہ وہ ہے نیکی. کہا جبریل رمضان آ گیا, اللہ جی آ گیا, فرمایا اب لکھنے والوں کو کہہ دو نوافل کو فرائض کا درجہ دے دو, فرائض کو 70 گنا سے زیادہ بڑھا دو. اللہ, میری بات سمجھے؟ بالکل فطرت کے مطابق مجھے رمضان ملا, لیکن ہم ہر رمضان کو ضائع کر لیتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اچھا وہ کیا ہے؟ جب مشقت نہیں بڑھائی, اجر بڑھایا. آپ فوم کا ٹکڑا لیں گے نا اتنا سا, اس کا 100 گرام وزن نہیں ہوگا, اور اتنا اگر لوہے کا ٹکڑا ہو ادھر پڑا تو وہ کتنا ہوگا؟ اللہ نے کہا جبریل اس کے حجم کو اتنا ہی رہنے دے, میرا بندہ اتنی عبادت کرے گا لیکن اس کے وزن کو بڑھا دے, تاکہ اس کا وہ پلڑا جو نیکیوں والا ہے وہ اتنا وزنی ہو جائے کہ یہ میرا بندہ میرے سینے سے آ لگے اور میں اس کو سلام کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں. کیا جی سنا؟ نیکیاں اس لیے اگر بڑھایا گیا ہے. نیکیاں تولی جانی ہے کہ نہیں جانی. تو 2 کام ہے بھائی, بس اپنے آپ کو تندرست کرنا ہم نے انشاءاللہ, گناہوں سے روکنا ہے خود کو, اور نیکی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. کام ہوتے رہیں گے ساری زندگی, جو مقدر میں لکھا کہیں نہیں جائے گا. تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جلال مجھے اور میرے تمام بھائیوں کو ہمیں اخلاص کے ساتھ بندگی عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. اور اس کا اور اللہ رب العزت نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے. اللہ کہتا ہے قال ادعونی استجب لکم, نبی ذرا اعلان کر دو کہ تم مانگو میں رب دے دوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معافی مانگتا ہے اس طرح سے کہ جیسے وہ اس طرح نیت سے معافی مانگتا ہے کہ جیسے بکری کے دودھ سے, اللہ کے رسول فرماتے دودھ نکلنا جب واپس نہیں جاتا, اس نیت سے گناہ سے معافی مانگتا. اللہ کہتا فرشتوں ان گناہوں کو نیکیاں بنا کے دائیں پلڑے کرا. تو بھائی انشاءاللہ ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہے, اور میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا انشاءاللہ, وعدہ کرتا ہوں. اور آپ سے وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گناہگار کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں یہ رمضان خاص طور پر اپنی محبت عطا فرما دے, اور اللہ ہمیں معاف فرما دے, جنت کا مستحق بنا دے.